نہیں ہے، نہ میں اس کا کوئی باہر ہوں، نہ میں ایمبیسیڈر ہوں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم جیب میں رکھتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ ہوتا ہے جب یہ آپ کی یہ فنگر کاؤنٹر ہوتا ہے، جب یہ آپ کے انگلی میں ہوگا نا تو آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، اور آپ ایک بار اس کا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، تو نارملی اگر آپ مثال کے طور پر 2 5 10 15 20 100 درود پاک پڑھتے ہوں گے، تو جس دن یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا، اس دن آپ دیکھیں گے 500 1000 2000 درود پاک آپ کے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ جب یہ ریکال کرتی ہے نا، یہ چیز جب آپ کے پاس ہوگی نا، یہ چیز ریکال کرتی ہے، تو آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ، بیٹھے فارغ ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ بھی بہت پیارا درود پاک ہے کہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ محمد، اللہ اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ ایک مشورہ دیا میں نے آپ کو، تصویر رکھ لیں ہاتھ میں، یہ بھی ہے، ریاکاری کی نیت نہ ہو، اور اگر کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو اس کو ہم کہیں گے نہیں کہ ریاکاری کر رہا ہے، کہ ریاکاری یعنی دکھاوا، اس کا تعلق دل سے ہے، اور ہم کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ دل کی نیتوں کا حل اللہ جانتا ہے، ہمیں کسی کی نیت پر حکم نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے ایک آپ کو مشورہ دیا، تو ہو سکے تو روزانہ کوئی فیگر رکھ لیں۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو کثرت سے درود پاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ 313 بار درود پاک پڑھنے والا ایک کثرت سے درود پاک پڑھنے والا شمار کیا جاتا ہے، اور 313 یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ بہت مبارک فیگر ہے کہ اصحاب بدر، غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا جو تعداد تھی یہ 313 تھی، تو یہ ایک اچھا خوبصورت اور برکت والا یہ ایک فیگر ہے۔ 1200 درود پاک پڑھ لیں۔ اس میں نماز پڑھیں گے نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہ مشورہ پہ مشورہ دے رہا ہوں، ابھی بیان شروع کروں گا میں انشاءاللہ، لیکن اب چلیے بات تو میں کہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ ایک مشورہ آپ کو یہ ہے، مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 5 نمازیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، نماز قضا کرنا بلا اجازت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور مسلمان جانتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، نہ پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے، اور نہ پڑھنے پر کوئی فخر نہیں ہوتا، شرمندگی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ تو جیسے آپ نے نماز پڑھ لی، تو نماز پڑھنے کے بعد عموماً جیسے کہ تسبیح فاطمہ مشہور ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھیں، اس کی بڑی برکتیں۔ اس کے بعد اگر آپ کوشش کریں گے تو 200 بار درود پاک پڑھ لیں، تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو 200 بار آتے، جیسے مثال ہے آفس سے مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آفس آ رہے ہیں، یا گھر سے مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے گھر آ رہے ہیں، اور یہ آپ پڑھ لیں گے، آپ نوٹ کر لیجئے گا، میں کافی آپ کو مشاہدے اور تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو دن بھر میں اگر بندہ کوشش کرے تو 1200 بار بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، 1000 بار پڑھ سکتا ہے۔ جتنا درود پاک پڑھیں گے نا، آپ پر اسی قدر رحمتوں کا نزول ہوگا، کہ میرے رب کریم کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 ایک بار درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ باوضو پڑھیں، اللہ تعالیٰ برکت دے کہ باوضو رہنے کے اپنے ہی فضائل ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت بھی ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں بھی ہیں تبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں باکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود ابراہیمی بھی ہے جو نمازیں پڑھتے، یہ بھی بہت مبارک اور زبردست درود ہے۔ درود رضویہ ہے جیسے عموماً ہم جمعہ میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اس طرح بہت سارے درود پاک ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں،
صدیوں سے کتابیں لکھی آ رہی ہیں، لکھی جائیں گی، اور لکھنے والے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے خوب خوب فیضان پاتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم درود پاک پڑھیں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، فضول کلامی سے بچیں گے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچیں گے، بہت زیادہ جو موبائل فون پر ہم اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں اس سے بچیں گے، ٹی وی کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ یہ بچنے کا بھی ثواب ملے گا، نیکی کا بھی ثواب ملے گا، اور ذکر و درود کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص مر گیا۔ جب وہ مرا تو اس پیچھے ایک مکان چھوڑ کر مرا، جیسے آج مکان چھوڑ کر مطلب 2 بیٹے تھے اس کے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ جب باپ مرتا ہے تو عموماً بچوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں بھائی میں جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی اور مکان کا جب ایشو چلا تو دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، اور اتنے لڑے کہ لڑنے مارنے پر اتر آئے۔ اتنے میں اس مکان کی، جس مکان کے یہ لڑ رہے تھے، اس مکان کی ایک اینٹ سے، ایک بلاک سے آواز آئی۔ وہ آواز کیا آئی یہ سنیے۔ کہ لڑکو، یہ بڑی نصیحت کے مدنی پھول ہیں۔ اینٹ سے آواز آئی، اے لڑکو مت لڑو۔ وہ میری خاطر لڑ رہے ہو؟ میری خاطر تو لڑو ہی نہیں، تو میری طرف دیکھو۔ اب وہ اینٹ کہتی ہے کہ میں کسی وقت میں، اینٹ سے آواز کیا آ رہی ہے، میں کسی وقت میں بہت بڑا بادشاہ تھی، 370 سال میں نے عمر پائی، پھر مرنے کے بعد میں 100 سال تک قبر میں رہی، حتیٰ کہ میری قبر ایک میدان بن گئی، اور میری قبر کی جگہ سے مٹی کھودی گئی، اس مٹی میں بھی میں تھی، پھر میری ایک اینٹ بنائی گئی، اور 40 سال تک میں اینٹ کی شکل میں رہی، پھر مجھے توڑا گیا، اور میں ایک روڑے کی شکل میں آ چکی تھی، اور اس شکل میں 300 سال تک میں روڈوں پر، سڑکوں پر میں رہی، اور لوگ مجھے ٹھوکرے مارتے رہے، حتیٰ کہ پھر میری مٹی بن گئی، اور دوبارہ پھر مجھے اینٹ بنا دیا گیا، اور اس مکان میں لگا دیا گیا، اور اس مکان میں 300 سال سے لگی ہوئی ہوں۔ لڑکوں کیوں جھگڑتے ہو؟ تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ یہ عقل مندوں کے لیے حکایات ہوتی ہیں، سمجھانے کے لیے، جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، شعور والے ہیں، غور کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی حکایتیں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے کہ ہم بھی مر کے مٹی میں مل جائیں گے، لیکن ایک اینٹ کی آواز، ایک محل کی اینٹ کی آواز نے ہمیں بتایا کہ آخر انسان کی اوقات ہے کیا، یا آخر مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، پھر نہ جانے یہ مٹی کا کیا بنتا ہے، مٹی، گارا اینٹ کے بعد پھر کہاں۔ تو انسان اپنے وجود پر اگر غور کرے تو اس کی اوقات یا اس کی حیثیت ان معنوں کر کیا کہ مر کے مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر ان چیزوں پر غور کریں تو ہمارے جو جینے کا انداز ہے، جو جینے کا مقصد ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر لالچ سے نکلتا ہے، مال کی محبت سے نکلتا ہے، دنیا کی محبت سے نکلتا ہے، اور آخرت کی تیاری کی طرف بڑھتا ہے کہ اس میں کچھ ہے نہیں سوائے اس کے ایک حسرت۔ دنیا
کی اس طرح کی زندگی جو آج کل ہم لوگ گزار رہے ہیں، جس میں نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ نیکی ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی تلاوت ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار ہے، نہ کوئی حرام حلال کی کوئی خاص تمیز ہے، نہ طہارت، نہ پاکیزگی کا کوئی اتنا خاص ہم سب کو شعور ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے ہماری جو انداز دنیا میں جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک زندگی کا جو ہمارا انداز ہے، اس میں تقوی کہاں ہے، نیکی کہاں ہے، پرہیزگاری کہاں ہے، عبادت کہاں ہے، پانچوں نمازیں کہاں ہیں، سجدے کہاں ہیں، گناہ سے بچنا کہاں ہے؟ یعنی دو طرف سے مار کھا رہے ہیں۔ ایک طرف سے ایک مار کھا رہے کہ نیکی نہیں کر رہے، دوسری طرف سے مار کھا رہے کہ گناہ کر رہے ہیں۔ یہ دو طرف سے مار پڑتی ہے نا، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے پورے دن میں کوئی نفع کمایا ہی نہیں اور روز کا کرایہ سر چڑھا، کرایہ بھی سر آیا، لوگوں اپنے امپلائیز کی تنخواہ بھی سر آئی، اور تمام جو یوٹیلیٹیز تھی اور جو مینٹیننس تھی وہ بھی سر آئی۔ اس دن کوئی نفع نہیں کمایا نا، کوئی بزنس کیا ہی نہیں۔ تو یہ بزنس جب نہیں ہوا، نفع نہیں ہوا، تو خود ایک لاس ہے کہ یہ ایکسپینس ہمارے گلے پڑ گئے، وہ نکلے نہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اگر اسی دکان میں اسی روز جہاں کاروبار تو ہوا نہیں، چوری ہو گئی، تو کام بھی نہیں ہوا، نقصان گلے پڑا، اور چوری ہونے کی وجہ سے اور مر گئے۔ تو یہ کہتے ہیں دو طرف سے مار پڑی۔ ہم اگر آپ کی میری زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو شاید ہم اس بات کو کیلکولیٹ کرنے میں دیر نہیں لگے کہ ہم بھی دو طرف سے مار کھا رہے ہیں، اور یہ ہمیں کو مار رہا نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ تو ہی کہتے ہیں نا، وہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اور برے کام کا انجام واقعی برا ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور انجام برا ہو جائے، یا آپ برا کام کر رہے ہیں انجام اچھا ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف دھوکے کی بات ہے کہ اگر آپ نے کبھی کوئی برائی کا بیج بویا، وہ کہتے ہیں نا کہ برائی جو ہے نا، برائی گناہ کے بارے میں نے پڑھا تھا، گناہ اپنا تاوان لے کر رہتی ہے۔ یہ تاوان ایک اصطلاح ہے، یعنی گناہ اپنا وہ جو سوچے کہ بدلہ ہی لیتی ہے کہ اس کا آپ کو بدلہ دینا پڑے گا، تو توبہ کر کے اس کو ختم کر دیں، اور اگر وہ باقی رہا تو اپنا تاوان وصول کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس طرح مطلب بے باکی کے ساتھ، چلو میں آپ کو بہت گہری اگزامپل نہیں دیتا، ایک جنرل اگزامپل دیتا ہوں جو اس کی پروڈکٹ پر بھی لکھی ہے، اسموکنگ۔ کوئی کہے کہ میں سگریٹ پی کر صحت حاصل کروں گا، تو آپ کیا بولو گے؟ یار کو پاگل خانے میں داخل کرا اس کو، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مینٹل کیس ہے یہ، ہے نا؟ کیونکہ یہ وہ پروڈکٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ مجھے استعمال کرو گے تو میں کینسر ہو جائے گا، تو مر جاؤ گے۔ تو یہ مطلب کہ ایک ہے کہ اسموکنگ استعمال کرنے والا کیسے ہی یہ امید کرے گا کہ میں اسموکنگ استعمال کرنے کے بعد میرے پھیپھڑے مضبوط ہو جائیں گے، میرا سینہ مضبوط ہو جائے گا، میرا گلا اسٹرانگ ہو جائے گا، اور میں جناب دنیا کا طاقتور آدمی بن جاؤں گا۔ بھلے نا ایڈورٹائز کوئی ہم ماضی میں پہلے بہت پہلے پتہ نہیں، اب جب ماحول میں نہیں تھے تب ہمیں یاد ہے کہ سگریٹ کی ایڈورٹائز دکھائی جاتی تھی تو ان کو پہاڑوں پہ چڑھتا دکھاتے تھے نا، ادھر سگریٹ پی کے آدمی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے۔ پہاڑ پہ کیا چڑھتا؟ سگریٹ پینے والا آدمی دوڑ نہیں سکتا، بیچارے کا سانس پھول جاتا ہے، اسٹیمنا ختم کر دیتا ہے یہ چیز۔ مجھے پرسنلی طور پہ اسموکنگ ایکسپیرینس نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے اسموکنگ سے ہی بچا کر رکھا ہے۔ ٹوبے کو ٹیسٹ میں نہیں جانتا، لیکن ایک انفارمیشن اس طرح کی ہمارے پاس ہیں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو صرف ایک میں نے جسٹ ایگزامپل دی ہے۔ اب شراب پینے والا بولے کہ میں شراب پیوں گا میرے گردے خراب نہیں ہوں گے بلکہ میرے گردے مضبوط ہو جائیں گے۔ بولے یار میرے گردے خراب ہے، کسی نے کہا شراب پیو تمہارا گردہ صحیح ہو جائے گا۔ سینس لیس بات ہے نا۔ شراب پینے والے کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، پیسہ بھی خراب ہوتا ہے، اس کی جسمانیت بھی خراب ہوتی ہے۔ اگر کوئی نشہ کرے گا، بولے گا یار میں نشہ کروں گا اور میں ایسا ہو جاؤں گا، نشہ کرنے والے برباد ہوگا۔ یہ میں آپ کو جو ایگزامپل دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو یوں سمجھے کہ برائی کرنے والا اگر یہ ذہن رکھتا ہے کہ مجھے اس کا نتیجہ برا نہیں ملے گا، اچھا تو دور کی بات ہے،
وہ تو بھی سینس لیس گفتگو ہے، تو بھی سینس لیس گفتگو ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، کہ آپ ہاتھ پر کوئلہ لگے ہیں، کوئلہ ملے اور آپ کہیں کہ کوئلہ ہاتھ پہ رکھوں گا اور میرے ہاتھ کالے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے محاورہ ہے کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں۔ تو برائی کرنے والا یہ اچھائی نہیں پا سکتا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان بہت شارٹ بات ہے یہ، جو میں تھوڑی سی اگزامپل سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو ہم برائی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی برائی ہے، رسول پاک کی نافرمانی برائی ہے، اسلام و دین کے خلاف چلنا، اسلام و دین کی تعلیمات سے ہٹ کر چلنا، زندگی گزارنا، یہ سب برائیاں ہیں۔ ان میں بعض برائیاں وہ ہیں جو گناہ کی حد تک ہیں۔ ہر برائی گناہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر گناہ برائی ضرور ہے۔ سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے مگر بری عادت ہے تو بری چیز نا۔ ہر برائی اپنا کوئی نہ کوئی نتیجہ لاتی، اسی طرح ہر اچھائی کوئی نہ کوئی نتیجہ لاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھائی کریں اور آپ کو اس کا کوئی اچھا بدلہ نہ ملے، جبکہ وہ اچھائی میں نیت سچی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اچھائی، نیکی یعنی عبادت جس کو میں کہوں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت فائن اینڈ شارٹ ڈیفینیشن میں آپ کو عبادت کی بتاتا ہوں۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، مگر وہ کام ہو فی نفس ہی نیک، کیونکہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی گناہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو سکتا ہے تو مر جائے گا، اس کے دین و ایمان کے مسائل ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز، تو آپ جب بھی کوئی نیکی کریں گے، اچھائی کریں گے، آپ کو اس کا اچھا ہی نتیجہ ملے گا۔ نیکی کرنے والے کو لوگ اچھائی کہتے ہیں، برائی کرنے والے کو لوگ برا کہتے ہیں۔ بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے، لوگ برا کہیں گے، سخاوت کرو گے، لوگ تمہیں اچھا کہیں گے، عبادت کرو گے تمہیں لوگ اچھا کہیں گے، چوری کرو گے لوگ تمہیں برا کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھنے یار یہ نمازی آدمی ہے برا آدمی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نمازی کو برا کہہ دے۔ داڑھی والے کو بھی لوگ برا نہیں کہتا، داڑھی والے کو کب لوگ برا کہتے ہیں؟ جب وہ داڑھی کے ساتھ برا عمل کرتا ہے تو اس کو زیادہ آدمی کریٹیسائز کرتا ہے کہ یار تم نے داڑھی رکھی ہے پھر بھی ایسا کیوں کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ کہ داڑھی رکھے نہ رکھے اس کو پھر بھی ایسا نہیں کرنا۔ یہ ہمارے یہاں عجیب ہے کہ یار داڑھی رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا، مطلب جو داڑھی نہیں ہوگی جھوٹ بولنا تو نہیں جائز ہو جائے گا، بلکہ اگر تھوڑا سا انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے، ایک آدمی کی داڑھی ہے، جھوٹ دونوں بول رہے ہیں، جھوٹ دونوں بولے ہیں، لیکن غلطی ایک کی زیادہ ایک کی کم ہے۔ جس کی داڑھی نہیں ہے اس نے داڑھی نہ رکھنے کی بھی غلطی کی ہے اور جھوٹ بولنے کی بھی غلطی کی ہے، دوسرے نے کم از کم ایک کام تو اچھا کیا ہے، کیا نہیں کیا؟ حالانکہ ایز اے مسلم دونوں پر جھوٹ تو جائز تھا ہی نہیں نا، غیبت دونوں کے لیے جائز نہیں تھی، لیکن اب شیطان ہے نا وہ داڑھی کے معاملے میں زیادہ ہم کو کریدتا رہتا ہے۔ وہ ایک شخص جو تھا نا وہ بخاری شریف پڑھ رہا تھا نا، حدیث کی مشہور کتاب ہے، تو ایک روشن خیال نوجوان جس پر ویسٹرن کلچر کا بھوت سوار تھا اس کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بخاری پڑھ رہا ہوں۔ تو بخاری پڑھ رہا ہے؟ دنیا چاند پر چلی گئی تو بخاری پڑھ رہا ہے؟ اس نے اس کو دیکھا، کہا کہ تو چاند پر گیا ہے؟ کہا نہیں گیا۔ کہ تو نے بخاری پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ میں تجھ سے تو اچھا ہوں، کہ تو نے تو دونوں کام نہیں کیا، میں ایک کام تو کر رہا ہوں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے۔ تو جو نمازی ہے، داڑھی والا ہے، پوری ایک مٹھی داڑھی ہے اس کی، نیک نظر آتا ہے، نیک حلیہ، اگر اس سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو وہ یہ ساری نماز، عبادت یا سنت، امامہ، داڑھی رکھ کر وہ انسانی ہے نا، وہ انسان سے تو نہیں نکلا نا، اور ہم جیسا انسان گناہ اور خطا کر سکتا ہے نا۔ تو کسی کو اس عنوان پر کرٹیسائز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار آپ پیشانی پر نماز کا نشان لگا کے ایسے کام کرتے ہو، تو یہ غلط ہے۔ جو غلط کر رہا ہے وہ چاہے پیشانی پر نماز کا نشان ہو یا نہ ہو، داڑھی والا ہو یا نہ ہو،
امامے والا ہو یا نہ ہو, یا کلین شیو ہو, ایک وقت کا نمازی نہ ہو, جو غلط کر رہا ہے نا وہ غلط ہی کر رہا ہے, مگر ایک مذہبی علامت کو نشانہ بنا کر کسی کو کریٹیسائز کرنا یہ اتنا زیادہ سوٹ نہیں کرتا. ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے. تو یہ برائی ہے نا, برائی کا نتیجہ برائی ہے, یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. 3 شخصوں کا میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ تینوں سفر میں تھے اور تینوں کو سفر میں سونے کی 3 اینٹیں مل گئیں. تو خوش ہو گئے, اور یہ سونے کی 3 اینٹیں مل گئیں, اب تو جناب موجیں لگ گئی, اب تو یوں بھی کریں گے یوں بھی کریں گے. وہ شیخ چلی کا خواب ہوتا ہے, وہ خواب دیکھنے لگے بھائی یہ کریں گے. اتنے میں وہ کھانے کا ٹائم آیا, تو ایک نے کہا بڑی قریبی گاؤں سے کھانا لیا. وہ کھانا لینے چلا گیا. جب وہ کھانا لینے گیا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا. کہا یہ کھانا لے, اس گانے میں زہر ڈال دوں, اس کھانے میں میں زہر ملا دیتا ہوں ان دونوں کے کھانے. یہ زہر والا کھانا کھا لیں گے, میں نہیں کھاؤں گا. جیسے زہر والا کھانا کھائیں گے یہ مر جائیں گے, یہ دونوں مر جائیں گے, تینوں اینٹیں میری. وہاں یہ 2 الگ پلان کر رہے تھے. بولا کھانا لینے گیا ہے, ہاں, اب یہ آتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں. اب اس کو مار دیں گے نا 3 اینٹیں نا, 1.5 تیری 1.5 میری, تو اپنا مطلب کہ نفع بڑھ جائے گا. ادھر وہ جیسے ہی کھانا لے کر آیا, اس نے ان کو مار دیا. اس کو مارا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانے میں زہر ہے. مار کے وہ خوش ہو گئے کہ چلو 1.5 اپنی, اب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. جیسے پیٹ بھر کے کھانا کھایا وہ دونوں بھی مر گئے, اور اینٹیں وہیں کے وہیں رہ گئی, اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. اللہ, تو یہ دنیا کی زندگی ہے کہ حاصل بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. لالچ کے پیچھے پڑنا, مال کے پیچھے پڑنا, نیتیں برباد کرنا, اپنے اعمال برباد کرنا, یہ سب سبق کی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش یہ تھا کہ ہم کو اس سے سبق حاصل کریں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, دنیا کا انداز کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے دنیا کے معاملے میں کیا ارشاد فرمایا. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, اگر اس دنیا میں رہ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنے, اس کو راضی کر کر ہم اپنا وقت گزار لیتے ہیں تو اچھا ہے. مگر یہیں رہ کر اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں, اس کی عبادت سے دور کرتے ہیں, نیکی سے دور کرتے ہیں, تو ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. مال مل جائے گا, شہرت مل جائے گی, آپ کو بنگلہ مل جائے گا, ہو سکتا آپ کو عزت بھی مل جائے گی, لیکن تھوڑا سا غور کریں, کیا عزت, بنگلہ, مکان, اسٹیٹس, شہرت, کیا یہ کامیابی کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ہمارا بچہ جانتا ہے ایک کو, بہت مشہور ہے وہ, اس کا نام ہے شیطان. اس کا کیا نام ہے؟ شیطان. بچہ بھی وہ گڑبڑ کرتا ہے, وہ کہتا ہے وہ شیطان. اب شیطان کی شہرت کو کون نہیں جانتا؟ تو اس کا مطلب شہرت میں کوئی فضیلت نہیں ہے. شہرت میں کوئی فضیلت نہیں ہے. نمرود کو سب جانتے ہو, نمرود کا نام سب نے سنا ہے, فرعون کا نام سب نے سنا ہے, قارون کا نام, غریبوں کا امیر ہو, قارون کا نام جانتا ہے. اب اس خزانہ قارون کے پاس بھی تھا, اور خزانہ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تھا. ماں کہتی ہے تجھے اللہ عثمان غنی کا خزانہ دے. ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ تجھے اللہ قارون کا خزانہ دے. عثمان غنی کے خزانے کی دعائیں دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن میں کبھی کبھی یوں کہتا ہوں, ماں کے کان میں کوئی کہہ دے ماں عثمان غنی کے خزانے کی دعا تو دے رہی ہے, عثمان غنی جیسی سخاوت کی دعا بھی دے دینا, کہ ان کے پاس خزانہ تھا, مگر وہ خزانہ مال ایک تو تقوی کی بنیاد پر تھا, اس میں کوئی ایک ذرہ بھی شبہ یا حرام کا مال نہیں تھا, اور پھر وہ مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے تھے, مال رکھنے والے نہیں تھے. حضرت عثمان غنی نے اپنے مال کے ذریعے آقا سے 2 بار جنت خریدی ہے, 2 بار جنت خریدی ہے.
اور ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ اللہ کی راہ میں دینے والے بھی تھے, اللہ نے ان کو دیا, وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے. دینے والا کون؟ اللہ. اچھا دیتا اللہ ہے, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے موت آتی ہے ہم کو. عجیب ہم لوگ ہیں, غریب ننگے پیدا ہوئے تھے, کچھ تھا ہمارے پاس. آج جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, مگر وہ بھی اللہ کی راہ میں دینے میں ڈرتے ہیں, یار ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا تو. حالانکہ یہ فائنل بتا رہا ہوں. کوئی کہتے دیر از نو ڈاؤٹ, کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایسے ہی کہہ کر نکل رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے اللہ کی راہ میں دیے نا, آپ کے مال میں کبھی کبھی نہیں آئے گی. یہ فائنل ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. شیطان اصل میں شیطان اس میں بہت ساری وساوی سے لاتا ہے, ڈاؤٹ پیدا کرواتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق یہ بات فائنل ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں دیا نا تو آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی, بلکہ آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. یعنی زکوٰۃ جو پوری دیتا ہے, زکوٰۃ جو پوری دیتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ پوری دے اور اس کا مال کم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ پوری دیتے نہیں ہیں. ہمیں زکوٰۃ پوری ہم کیسے دیں گے؟ ہمیں زکوٰۃ کیلکولیشن کرنے بھی تو نہیں آتی. کیا مال کی زکوٰۃ دینی ہے, کیا مال کی زکوٰۃ نہیں دینی. ہم لوگوں کو تو سال پورا ہو جاتا تو ابا جان کی ڈائری نکالتے, ابا جان کس کس کو کتنا دیا کرتے تھے. لفافہ نکالا, اتنے اتنے ڈالے اور دے دیے. بھائی ابا جان کے ٹائم میں اور تمہارے ٹائم میں بہت فرق ہے. ابا جان 20 روپیہ فطرہ دیتے تھا, 100 روپیہ فطرہ ہو گیا پاکستان کے اندر, تو بہت فرق ہے. دینی کس کو ہے زکوٰۃ, کس کو نہیں دینی, اس کی بھی ہم کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی. نہ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, اگر دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے, کیلکولیشن آپ سوچ لیں, آپ جتنے بھی دنیا بھر کے مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے, اگر وہ ساری زکوٰۃ غریبوں میں دے دیں نا, غربت ختم ہو جائے. بات سمجھ میں آتی ہے. خربوں پتی لوگ بلینئر ٹریلینئر مسلم کمیونٹی ہے, چاہے وہ یورپ میں ہو یا وہ یو کے میں ہو, ایون انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش چلے جائیں, پاکستان چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, افریقہ چلے جائیں. یہ آپ اس طرف بڑے بڑے امیر ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, اور بڑے بڑے مسلمان صدر بڑے پیسے والے ہیں. تو یہ سارا ان کے پاس جو پیسہ ہے, جو مال و دولت ہے, میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی نہیں دیتا, لیکن لگتا یہی ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے, وہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتی. ایک تو زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی, اور دوسرا زکوٰۃ صحیح جگہ ادا نہیں کرتی. اگر زکوٰۃ پوری ادا کر دے, اور اگر پوری ادا نہیں کریں گے تو ہم ہی مر جائیں گے. یہ زکوٰۃ کا مال جو آپ کے مال میں پھنس گیا نا, جو نہیں نکلا, یہ یاد رکھیے گا, یہ آپ کے دوسرے مالوں کو دیمک کی طرح کھائے گا. یہ مال جو آپ نے روک لیا, جو بھی دنیا اس وقت ہم بندی چینل پر لائیو ہیں, ٹھیک ہے نا, تو صرف یہاں بیٹھے ہوئے اسلام میں دیکھ کے سن نہیں رہے, اس میں عورتیں بھی شامل ہیں, کیونکہ عورتوں پر زکوٰۃ الگ ہو. جو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اب وہ بولتے ہیں نہیں ہمارا شوہر ہی دے گا. بھائی کیوں تمہارا شوہر دے گا یار؟ باپ دے گا, کیوں باپ دے گا؟ بھائی دے گا, کیوں بھائی دے گا؟ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے. یہ 4 چیزیں جو آپ کے پاس ہیں, چوڑیاں, زیور وغیرہ, انگوٹھیاں وغیرہ, اس کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرو. آپ بولو گے کہ ہم کو پاس پیسہ نہیں ہے, ہم تو نہیں کماتی ہیں. میں کماتی ہوں تو یہ کدھر سے آیا ہے؟ تو آپ بولو کسی نے دیا ہے ہم کو, ابو نے دیا تھا, مجھے میری امی نے دیا تھا, مجھے میرے شوہر نے دیا ہے, ہر اینیورسری پر ملتا ہے, تو برتھ ڈے پر ملتا ہے, تو یوں مطلب مجھے ملتا ہے. تو جمع تو کیا نا آپ نے, آپ کے پاس جمع تو ہو گیا نا. ایک بالی بیچو تو آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم آ جائے گی. یہ کیسے آئے گا پیسہ, یہ میں اسلامی بہنوں کو بتا رہا ہوں. آپ بولے ہمارے پاس کیش تو ہے نہیں, تو بھائی کیش نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ کیش ہی تو ہے. سونا کیش ہی ہے. لوگ پیسہ بیچ کے سونا کیوں خریدتے ہیں؟ کھاتے تھوڑی ہے سونا, سونے پر سوتے تھوڑی ہیں. سونے پر کوئی نہیں سوتا. سونے پر جو سوئے گا اس کو نیند بھی نہیں آئے گی. ہاں سونا گھر میں ہو تب بھی نیند نہیں آتی, سونے پر سو تب بھی نیند نہیں آتی. سونا بھی عجیب ہے, سونا بھی سونے نہیں دیتا کبھی کبھی, تو کمال ہو گیا.
لیکن چلو پھر بھی محبت بہت ہے سونے سے، دونوں سونے سے محبت ہے، وہ نہیں سونا ملے تبھی مصیبت، وہ سونا نہ ملے تبھی مصیبت۔ تو اب یہ کہ یہ بالی بیچ دے، انگوٹھی بیچ دے، بہت زیادہ ان کے پاس زکوٰۃ فرض ہے، زیادہ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، کیلکولیشن کریں، آپ ایک چوری بیچ دیں، اپنی کو سیٹ بیچ دیں، یہ آپ پر ہی فرض ہے۔ یعنی جو اسلامی بہنیں نا، یہ انہی پر، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، فیمیل ہیں، جو صاحب نصاب، یہ انہی پر فرض ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو۔ اگر باپ ادا کر دے، شوہر ادا کر دے، اور بیٹا ادا کر دے، یا کوئی اور بھی ادا کر دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کو پتا ہو کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، مستحق کو اگر زکوٰۃ دے دی گئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ ایسا جذبہ عورتوں کو نصیب ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی خود زکوٰۃ نکالیں، اللہ کے لیے نکالیں۔ بلکہ اگر شوہر، باپ، بھائی یا کوئی بھی کہتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ میں ادا کر دوں گا، تو آپ منع کر دیں، بھائی آپ کیوں زکوٰۃ ادا کریں گے؟ مجھے اللہ نے مال دیا، میں اللہ کی راہ میں خود زکوٰۃ ادا کروں گی۔ ہاں، شوہر میرے پیچھے پڑا ہوا، میں زکوٰۃ، تو شوہر اس طرح آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ابھی ایک سیٹ تو زکوٰۃ کے نام پر میں بیچ دوں گا، ایک مہینے کے بعد میرے کو دوبارہ سیٹ خرید کے اس کو دینی پڑے گی کہ میری سیٹ کم ہو گئی ہے۔ اب یہ اچھا ہے کہ دوبارہ سیٹ لے کر دوں گا تو 2-5 لاکھ روپے زیادہ چلے جائیں گے، تو یہ تو رکھ، تیری زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ پوری دے۔ ایسی مال سے کیا محبت ہے کہ انسان اپنی زکوٰۃ تک نہیں دیتا یار، اور واقعی بڑی تعداد زکوٰۃ نہیں دیتی۔ زکوٰۃ لینے جاؤ نا، ہمیں تو واسطہ پڑتا ہے نا زکوٰۃ لینے کا، ہم تو دعوت اسلامی والے زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ دین کا کام اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، چندہ، زکوٰۃ، فطرہ، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مدارس وغیرہ بہت ساری چیزیں زکوٰۃ سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم زکوٰۃ لینے کے لیے عموماً جاتے ہیں، ہمیں عموماً کیا تقریباً جاتے ہی ہیں، زکوٰۃ وغیرہ لیتے ہیں۔ لوگ جس طرح کا جواب دیتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں ہوتا، اچھا ان کی پراپرٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، کیا کریں گے پلاٹ پراپرٹیاں؟ یار آج کل ریٹ نہیں ہے۔ تو بھائی ریٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر یہ ریٹ کم ہے، آپ کی 2 کروڑ کی پراپرٹی اگر مثال کے طور پر 1 کروڑ کی ہو گئی ہے، تو زکوٰۃ کو 2 کروڑ پر تھوڑی تو نہیں 1 ہی کروڑ پر دینی ہے نا۔ جو ویلیو ہوگی اسی کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی، جو جبکہ وہ زکوٰۃ کے اس میں آتا ہو کہ ہاں اس پر بھی زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ تو آپ پراپرٹی بیچ دیں، اپنی کوئی چیز بیچ دیں، آپ اپنا مال زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کپڑے کے اتنے سارے تھان پڑے ہوئے ہیں، کپڑے کا اتنا سامان پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس شوروم میں کار پڑی ہوئی ہے آپ کی اپنی ملک میں، اور آپ کے پاس کیش دے دیں، دیر از آل، بتائیے آپ کا اسیٹس ہی ہے، کیپٹل ہی ہے، لکوڈ میں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ یہ دے دیں، بیچتے ہیں، یہ زکوٰۃ میں دے دیں، یعنی کوئی بھی اپنی چیز زکوٰۃ میں دے دیں جو زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ یہ سب ہے ہماری مال کی محبت کی وجہ سے کہ ہم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اب جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا اپنی، جو اس پر فرض ہے، وہ نفلی صدقہ کہاں سے کرے گا یار؟ اس کے پاس کہاں اس کے جیب کے اندر ہاتھ جائے گا کہ میں نفلی صدقہ کروں؟ آپ شاید سمجھیں گے کہ یار یہ کوئی چندہ وغیرہ مانگنے کے لیے ہم کو، میں یقین مانے میں کوئی ڈونیشن کے لیے آپ کے پاس نہیں آ کر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہ موضوع چلا ہے کہ یہ مال کس کے کام آئے؟ 3 سونے کی اینٹیں کس کے کام آئیں؟ مر گئے نا تینوں، ہم بھی تو مال چھوڑ کے مر جائیں گے، ہم کون سا مال ساتھ لے کے جائیں گے قبر میں؟ اللہ نہ کرے جس مال کو آپ دنیا میں چھوڑ کر مرے، اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب آپ دیکھیں کہ اس مال کا خدا نہ خاصہ آپ کو عذاب نہ ہو، کیونکہ آپ اولاد سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ آپ کے پیچھے وہ آپ کی ساری چیز ادا کر دے گی۔ اولاد ادا نہیں کر دیا، اولاد تو دعائیں کرتی ہے آج بدقسمت کہ کب جائے گا، اس کے جیتے جی مجھے خرچہ پورا نہیں ملتا۔ چپتا ہے بعض اوقات، اس کو باپ ہے نا، چپتا ہے اولاد کو، یار یہ بڈھا جاتا ہی نہیں ہے، سانپ بن کے بیٹھا مال کے اوپر۔ یہ عجیب بدبخت قسم کی اولاد ہے۔ اللہ ہمیں ایسی اولاد کے شر سے بچا کر رکھے۔ میں بھی دعا، آپ بھی دعا کرو، اللہ ہمیں ایسی اولاد کے شر سے بچائے۔ اور اگر ایسی اولاد کہیں بیٹھ کر سن رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے ماں باپ کی دل آزاری نہ کرے، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دے۔
تو یہ ایک آپ کے سامنے ایک دنیا کی محبت، مال کی محبت کا تصور رکھا ہے کہ اب یہ سب کچھ کرا کر مری جائیں گے، کپڑا، بنگلہ، گاڑی، پیسہ، بزنس یا پروفیشنل جو بھی آپ کی پوزیشن ہے سب یہیں رہ جائے. قبر میں عمل آئے گا. عمل کہاں ہے؟ عمل ہم کر نہیں پا رہے، نماز پڑھ نہیں پا رہے. اچھا جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نماز بدقسمتی کے ساتھ آ نہیں رہی ہے. میجورٹی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نماز پڑھنے نہیں آ رہی، تلاوت کرنے نہیں آتی، رکوع سجود کرنے نہیں آتے، سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. زندگی کا بڑا حصہ ہم نے صرف اور صرف دنیا بنانے میں گزار دیا، صرف دنیا بنانے میں. ہم 8-9 گھنٹے سو کر بستر پر باتھ روم میں ادھر ادھر گزارتے. بلکہ اگر مجھے کہنے دے اگر غلطی نہ ہو جائے، آج کل جس کلچر کے باتھ روم بن رہے ہیں، آدمی جتنا وقت باتھ روم میں گزار رہا ہے نا، اتنا وقت بھی نماز میں نہیں گزارتا. وہ پتہ نہیں وہ کیا لگاتے ہیں آج کل باتھ روم میں، ہے نا؟ یہ نکلتا ہی نہیں میرے منہ سے، نام ہی نہیں نکلتا. جکوزی کیا ہے؟ آج جو بھی ہوتا پتہ نہیں کتنی جگہوں سے پانی آتا ہے اس میں نا. تو یہ آدمی مطلب پڑا ہوا اس کے اندر ٹائم ہی ٹائم ہے نا. کیا کر رہا ہے اس کے اندر یہ اتنی دیر؟ جائز ناجائز حرام حلال کی میں بات نہیں کر رہا، ایک نارمل بات کر رہا ہوں. پہلے جاتے تھے لوگ بالٹی میں پانی ڈالتے تھے، بہت ڈونگے شنگے ہمارے صابنوں میں لگایا، نکل کے باہر نکلے 10 منٹ میں باتھ روم سے باہر. یہاں تو 10 منٹ تو وہ ماحول بنا رہا ہوتا بھیا. ٹائم ہی ٹائم ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہا ٹائم ہی ٹائم ہے. سوئمنگ پول میں جاتا ہے نکلتا ہی نہیں ہے، ٹینس کورٹ میں جاتا ہے باہر آتا ہی نہیں ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے تو اٹھتا ہی نہیں ہے، بولتا ہے ٹائم نہیں ہے. اس کے پاس جتنا ٹائم ہے کس کے پاس بھی نہیں ہے. بولو میرے پاس ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو یار؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تمہارے پاس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گھنٹوں گپے مارنے کے لیے بدنگاہی کرنے کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے کا ٹائم ہے. بولتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے. بولو اللہ کی عبادت کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اتنا بدقسمت آدمی ہوں. خود سے سچ بولو. میرے منہ پہ نہ بولو، اس کے منہ پہ نہ، خود سے تو سچ بولو کہ میرے پاس ٹائم ہے. قرآن کھول کر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. میرے پاس ٹائم ہے، عبادت سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. ورنہ یہ کر کیا رہا ہے اتنا؟ مطلب کہ وہ دعوت میں جاتے 3 گھنٹے بیٹھ کر آ جاتے ہیں. جاتے نہیں جاتے 3 گھنٹے بیٹھ کر آتے ہیں یار. 1.5 2 گھنٹے تک دعوتوں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ٹائم ہی ٹائم ہے لوگوں کے پاس. بیٹھے یار کیا کر رہے ہو؟ اب بس بیٹھا آؤ یار ذرا گپے شپے مارتے ہیں. اب گپے شپے مارتے، تم پر اتنی 4 10 15 سال کی قضا نمازیں چڑھی ہوئی ہے، تمہیں گپے مارنا یاد آ رہا ہے؟ قضا نماز ادا کرو، مرنے کے بعد کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ قضا روزے فرض چڑھے ہوئے ہیں، کیا جواب دو گے رب کو؟ زکاتیں اتنے سالوں کی قضا ہوئی ہیں، مطلب ادا نہیں کی ہیں، وہ بھی تو دینی پڑے گی نا. تو تھوڑی کہا بولے پچھلے غلطی ہو گئی یار میرے تو زکات ادا نہیں ہو سکی، اب اس سال سے پوری دوں گا، پچھلی جو رہے گی وہ بھی دینی پڑے گی. یہ سب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیا وہ جو ہم نے ادا نہیں کیا وہ ہمیں ادا تو کرنا پڑے گا نا. تو ٹائم ہے. یہ بحث نہ کریں کہ یہ غلط بیانی کوئی بھی نہ کرے. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ٹائم ہے اور بہت ٹائم ہے. دوستوں میں جاتے ہیں ٹائم ہی ٹائم ہے. گاڑی میں بیٹھتے ہیں 2 2.5 گھنٹے لانگ ڈرائیونگ میں چلے جاتے ہیں لوگ. ٹائم ہی ٹائم ہے. میری ایک سے بات ہوئی، کیا سال میں کہاں جاتے؟ بولا 2-3 دفعہ ملک سے باہر جاتا ہوں. ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ، ایک دفعہ فیملی کے ساتھ، ایک دفعہ جتنا مطلب ٹور کر رہے ہو تو کبھی اللہ کی راہ میں بھی سفر کیا ہے؟ بولا یار نہیں. کیونکہ اس کے وہ بولے نہیں، میرے کو یہ نہیں بولا ٹائم نہیں ہے. 3 دفعہ بول چکا تھا کہ میں 10 سال میں 3 دفعہ جاتا ہوں. تو یہ کیسے بولتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تمہارے پاس بولو. یہ نا اس بات کو ہم تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف لیتے ہیں کہ یہ بات مانیں، ہم تسلیم کریں، خود سے تسلیم کر لیں کہ میرے پاس ٹائم ہے. اللہ کی عبادت کے لیے میں ٹائم نہیں نکال پا رہا ہوں. مجھے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی ہے. میرے جیسا آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے باتھ روم میں گزار دیتا ہے، مگر 5 منٹ کے لیے میں مسجد میں نہیں گزار سکتا. اس سے آپ کو اور مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں کوئی صحیح آدمی نہیں ہوں.
ریئلٹی اپنی جب تک ہم پہچانیں گے نہیں ہماری حالت درست ہوگی نہیں. جب انسان کو اپنی غربت کا بھوک کا احساس ہوتا ہے نا تو کمانے کی دھن سوار ہوتی ہے. ہم پر جب تک یہ فیلنگ غالب نہیں آ جائے گی نا کہ میں گناہ گار ہوں, میں غلط ہوں, نماز نہ پڑھنے والا غلط آدمی ہے, جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, بد نگاہی کرنے والا, وعدہ خلافی کرنے والا, ملاوٹ کرنے والا, ماں باپ کو ستانے والا, یہ غلط آدمی ہے. یہ ایڈمٹ کرے کہ یہ میری غلطیاں ہیں. جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا توبہ کی طرف کیسے آئیں گے ہم؟ اور پھر مایوس نہ ہو, غلطی ہو گئی مایوس نہ ہو. کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آپ سچی توبہ کریں, میں بھی سچی توبہ کروں, آپ بھی سچی توبہ کریں. اللہ سچی توبہ, جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نکل گئے اور کوئی مطلب کہ ہماری کوئی واپسی نہیں ہے. لمحہ لگتا ہے واپسی کو, تو ودن اے منٹ, یقین مانیں ودن اے منٹ واپسی ہوتی ہے. واپسی میں کیسی ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط پڑا, بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا حضور دعا کرتے ہیں. آپ 70,000 لوگوں کے ساتھ دعا کرنے کے لیے تشریف لائے. کتنے؟ 70,000. 70,000 لوگوں کے ساتھ اب دعا کرنے کے لیے تشریف لائے اور اپنے رب کے حضور دعا کی. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش برسا دے. دعا کر رہے ہیں, بادل ہی نہیں آ رہے, بادل ہی نہیں آ رہے, بارش ہی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی یا اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں تو ہمارے دعا قبول فرما لے, ہم پر بارش برسا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تم پر بارش کیسے برساؤں جبکہ تمہارے درمیان ایک شخص موجود ہے جس نے اتنے برسوں تک میری کھل کر نافرمانی کی ہے اور بے باک ہے, میری نافرمانی ڈھٹائی کے ساتھ میری نافرمانی کرتا ہے. میں اس کے ہوتے ہوئے تم پر بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا پھر کیا کریں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو کہو کہ یہاں سے نکل جائے. آپ بولو ایسا شخص ہے جو تو اتنی اپنے رب کی نافرمانی کر چکا ہے, تو باہر نکل, تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا 70,000 لوگ ہیں, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز دینا آپ کا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. آپ اعلان کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا ایسا جو شخص ہے یہ ہم میں سے باہر آ جائے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب وہ شخص جو تھا نا چادر اوڑے ہوا تھا, اس شخص نے سر پر چادر اوڑی ہوئی تھی. اس نے تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا کہ کوئی نکل رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو, کوئی نکل رہا ہے, کوئی نہیں نکلا. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ میرے لیے ہی اعلان ہوا ہے, ہو نہ ہو یہ اعلان میرے لیے. اب میں اتنا گناہگار آدمی ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب یہ پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر رب سے عرض کرتا ہے مولا اگر میں نکلتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں, رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی, کرم کر دے. میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا, میری عزت رکھ لے اور ان پر بارش برسا دے. بس یہ کہنا تھا, بادل آئے, بارش برس گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بولا میں نے تو کسی کو جاتے نہ دیکھا, تمہیں بارش برسا دی. اس بارش کا سبب کیا بنا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جس کے لیے بارش روکی تھی نہ اسی کے لیے برسا دی. جس کے لیے روکی تھی
اسی کے لیے برسا دی. اس نے توبہ کر لی موسیٰ, مجھ سے معافی مانگی, سچی توبہ کی, میں نے سے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے بتا وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا میں نے تب بھی اس کو چھپا کر رکھا, اب تو میری فرما برداری کر گیا, میں اس کے عیب کیسے کھول دوں؟ میرے جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. لمحہ لگتا ہے لمحہ, مگر ہے کوئی جو سچی توبہ لائے. سچی توبہ, سچی توبہ دو گالوں پر تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے, ناک پر انگلی رگڑنے کا نام نہیں ہے, صرف کان پکڑ لے کر نام یہ توبہ نہیں ہے. صرف توبہ کہتے سچی توبہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم, یہ ہے سچی توبہ. یعنی ہم جب اپنے رب سے کسی گناہ کی معافی مانگتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے اس بات کا گویا کہ اپنے رب کے حضور عرض کیا ہے مولا مجھے یہ گناہ سے مجھے معاف کر دے اور میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور اللہ جانتا ہے کہ کون اپنی توبہ میں سچا ہے, کون اپنی توبہ میں جھوٹا. سچی توبہ کرے, یعنی انسان اگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر 70 بار بھی دن میں گناہ ہو جائے نا اور 70 بار بھی سچی توبہ کر لیں اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. مگر ہو سچی توبہ کہ گناہ آئندہ نہ کرے گا. گلٹی اور ندم و توبۃ کہ ندامت توبہ ہے, گلٹی فیل کر اپنے رب کے حضور شرمندہ ہو. جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے نا پیر اسٹمبل ہوتا ہے. جب آپ کسی آگے شرمندہ ہوتے ہیں نا آپ کو افسوس ہوتا ہے, ندامت, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, دل نرم ہوتا ہے, بدن میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, آپ کا بدن جھکے گا, آپ کی چہرے پر ایک افسردگی ندامت ہوگی. اور جب آپ کچھ مانگتے ہیں نا اس طرح تو ایک چہرے سے جیسے کہ ایک جیسے بھکاری کیسے مانگتے ہیں, منہ کیسا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا. ہم مانگتے ہیں اس رب کریم کی بارگاہ سے توبہ, سچی توبہ, اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم خالی اوپر سے کہہ کر نکل جائیں. تو جو سچی توبہ کرتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, جس کا میں نے آپ کے سامنے ایک وضاحت کی, سچی توبہ کسے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے نا اللہ کریم اس کے اس وقت کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا, اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ کریم ہے. ہم نے اس کی کریمی سے کیا کیا؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے کہتا ہے گناہ نہیں کرتا, تو کہتا ہے اللہ کریم ہے. ارے پر اللہ کریم ہے تو تمہیں شرم نہیں آتی گناہ کر کے بولتے اللہ کریم ہے؟ نیکی کر کے بولو کہ اللہ کریم ہے میری نیکی قبول فرما لے گا. تم نے نیکی اپنی اوقات کے مطابق کی ہے, اللہ اپنے کرم کے شایع نشان تمہاری نیکی کو قبول کرے, یہ اس کی کریم ہی ہے. گناہ کر کے بولنا کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے مجھے معاف کر دے گا, معاف ہی کرنے والا ہے, پکڑ بھی تو سکتا ہے. تو اپنی زندگی کا انداز ہمیں بدلنا ہے. ہم اجتماع میں آئے, اللہ بیان سن رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ دور و نزدیک سے جہاں سے بھی آئیں تو اپنی زندگی کے انداز پر غور کریں. ایسے عموماً بیانات ہم سنتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں اجتماع میں, لیکن ہم نارملی ہم جانے کے بعد جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہم کو بولڈ سٹیپ نہیں اٹھاتے, جیسے تھے ویسے رہ جاتے ہیں. بے نمازی تھے تو بے نمازی رہتے ہیں, سنتوں سے دور تھے سنتوں سے دور ہی رہتے ہیں. گانے باجے فلمیں ڈراموں میں بے پردگی میں بد نگاہیوں میں پھنسے ہوئے تھے وہیں پھنسے رہتے ہیں. سود اور حرام روزی کھا رہے ہوتے وہی کھا رہے ہوتے. کوئی چینجز نہیں آتی ہمارے اندر. آئی ڈونٹ نو وائی. اتنی بڑی قبر و آخرت کی باتیں ہوں, قبر کے عذاب کی باتیں ہوں, حشر میں پکڑنے کی باتیں ہوں, اللہ تعالیٰ کی گرفت کی باتیں ہوں, انسان ڈر جائے یار اللہ پکڑ لے گا میرا کیا بنے گا. اگر آج ہی موت آ گئی تو, آج ہی موت آ گئی تو کیا بنے گا. میں آج شام کو بیٹھا تھا
تسبیح میرے ہاتھ میں تھی ایک دوسری، پڑھتے پڑھتے ڈائریکٹ ٹوٹ گئی. میں نے کہا اسی طرح انسان کی سانسیں ٹوٹتی ہیں. لمحہ بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تسبیح ٹوٹ بھی جائے گی. تو تانے بکھر گئے، سب ختم ہو جائے گا. کب یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. ہماری حالت بہت بری ہے، ہمیں گناہ کی لت پڑ گئی ہے. ہم کیا پڑ گئی ہے؟ ہاں یہ ایکسپٹ کریں. آپ میں بھی اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں. ہمیں کیا پڑ گئی؟ گناہ کی لت پڑ گئی ہے. ہم گناہ کے عادی ہو گئے. ہم لوگ عادی مجرم ہیں. اللہ کی رحیمی ہے، اس رب کعبہ کی قسم، یہ اس کی رحیمی ہے. ہمیں فوراً پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی صفت حلیم. اس کی صفت کیا ہے؟ حلیم، بردبار. اور حلیم یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ فوراً اس کو پکڑتا نہیں ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے. بندے مان جا، بندے آ جا. وہ حلیم ہے، وہ پکڑتا نہیں ہے. ہم لوگ ہیں بالکل عادی مجرم. اگر ہماری یہ جو دنیاوی جو قانون ہے، دنیاوی قانون ہے، وہ جس کو اگر ٹریفک گاڑی چلاتے ہوئے جو ایک عادی ہو کہ اس نے سگنل توڑنا ہے، قانون کیا حل کرے گا اس کا؟ ہم لوگ ملکی قانون نہیں توڑتے، ڈر لگتا ہے. آپ بنے، کبھی کوئی بنے ملک کا عادی مجرم، وہ پریزن میں ہوگا، جیل میں ہوگا، قید میں ہوگا، ایگزٹ لگا ہوا ہوگا. کیونکہ یہاں ٹالرنٹ تھوڑی ہے، کبھی کو گورنمنٹ تھوڑی ٹالرنٹ کرتی ہے. وہ تو لا اینڈ آرڈر چاہیے ان کو. اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے. ورنہ ہم اگر قانون الہی کو دیکھیں، اسلام و دین کے قانون کو دیکھیں، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے بنا کے اگر اس کا جائزہ لے، تو وی آر کہتے نا پرمیننٹ سینر ہیں. ہم مستقل سینر ہیں، مستقل گناہگار ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ٹائمنگ کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے یہ گناہ کرنے کا، یہ ٹائم ہے یہ گناہ کرنے کا. ہے نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے، میں اپنے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں سوچے، اور کمنٹمنٹ کر کے گناہ کرتے ہیں. ہم ٹائمنگ دے کر گناہ کرتے ہیں. ہماری یہ پوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرماتا ہے کہ آدمی غلطی سے گناہ کر گیا. مسٹیک تو بائی مسٹیک ہی ہوتی ہے نا، مسٹیک بائی انٹینشنلی تھوڑی ہوتی ہے. بندہ نیت کر کے تھوڑی کو مسٹیک کرتا ہے، تو کوئی تو میرے مسٹیک ہو گئی. یہ وہ سچویشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں کوئی سچی توبہ کی توفیق ملے، اور ہم جب یہاں سے اٹھے نا تو کوئی ہمارے اندر چینجز آئی ہوئی ہو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ ریگولر بیسس کے اوپر کوئی ایسی پریکٹس بنائیں، کوئی گھر میں درس شروع کریں فیضان سنت کا، مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں، اور دعوت اسلامی کی اجتماعات میں شرکت کریں، مستقل مدنی قافلوں میں سفر کریں مستقل. اگر آپ اولاد والے ہیں تو میں تو مشورہ دوں گا کہ 10-12 سال کا آپ کا بیٹا ہے تو اس کو لے کر مدنی قافلوں میں جائیں. اس سے آپ اور آپ کی اولاد دونوں بچیں گے. ورنہ اولاد جس ماحول میں آپ کی ہماری پرورش پاری ہوگی، یہاں آپ سمجھیں گے اولاد کو آپ بچا لو گے، تو یہ بھی وہی ہے کہ ایسے ہی مطلب کہ وہ ایسا خواب ہے کہ جس کی درست تعبیر نہیں ہے. کیونکہ ہم پریکٹیکل آپ کے سامنے کہ جن کی اولادیں نکل گئیں وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہماری اولاد کہیں نہیں جائے گی. اب یہ جب تک یہ 4-5-6 سال کا ہے نا، آپ نہ سمجھے گے یہ میرا ہے. یہ 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہی آپ کا ہے. یہ جب تک انگلی پکڑ کے چلنے جیسا ہے نا، یہ آپ کا ہے. جس دن اس نے انگلی چھوڑی نا، اس دن آپ کے ہاتھ سے فر کر کے نکل جائے گا، پھر نہیں آتا آپ کے ہاتھ میں. یہ تو آپ کی ہماری بھلائی اس میں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ نیکی کے کاموں میں رہے. ماحول اور حالات کو صرف کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے بھی اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو بچانے کا کوئی پراپر بندوبست
کیا نہیں ہے. اگر ہم پراپر بندوبست تو کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم امید بھی کریں کہ شاید اولاد ہماری بچ بھی جائے. لیکن جس طرح کا کلچر 15-20 گھنٹے اولاد جس کلچر میں ہماری رہ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد بچنے کی امید کتنی. اور پھر جب اولاد جائے گی نا تو آپ ہی کے ہاتھ سے جا رہی ہے، کسی اور کے پاس، آپ کے ہاتھ سے نکل کے کسی اور کے پاس جا رہی ہے. ہم ایسے عجیب لوگ ہیں، ہمارا کیپٹل، ہمارا ایسیٹس ہے کسی اور کے ہینڈ اوور میں. پھر جو نتیجہ نکلے گا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ. ایک مہینے میں 720 گھنٹے ہیں، صرف 72 آورس میں آپ سے اور آپ کی اولاد کے لیے آپ سے مانگ رہا ہوں. اینڈ فار یور ورلڈ اینڈ فار یور ہیئر آفٹر، اس دنیا اور آخرت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے سرمایہ کے لیے، آپ کی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے میں آپ سے مشورہ دے رہا ہوں. آپ نے اپنی اولاد کے لیے گھر چھوڑا ہوگا، ملک چھوڑا ہوگا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے بہت قربانی دی ہوگی. میری ریکویسٹ ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے میری درخواست ہے، خدا را میری بات کو نوٹس لیں. آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں، یقین مانے میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں. آپ صرف 72 گھنٹے 72 آورس ایوری منتھ، ایون آپ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ سلیکٹ کر لیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بات کر لیں، دنیا میں کہیں سے بھی آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، پلیز اپنے 8 10 10 پلس جو بھی بچے ہیں، کیونکہ بس یہ سمجھے کہ اب یہ سلیپنگ ایج ہے، یہ سلیپ ہوا کہ ہوا، مت چھوڑو. یہ جس دن سلیپ ہوا نا اس دن اتنا نیچے جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں، دنیا کے کئی ماں باپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہر بات لائف میں بندہ کھل کر نہیں بول پاتا، مگر اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں. ورنہ میں ماں باپ والد اسلامی بہنوں سے تو ہم نہ ملتے نہ بات کرتے ہیں نارملی. تو میرے پاس بہت سارے والد کی فریادیں موجود ہیں کہ ان کا کیا اس وقت بیچاروں کو ایشوز چل رہا ہے. تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے، اتنی قربانیاں دے دو اپنی اولاد کے لیے یار، اللہ کے لیے ٹائم دے دو. اب یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا میں آپ کے سامنے پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم دے. اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے تیری راہ میں ٹائم دینے کی توفیق دے. اور اللہ کے لیے ٹائم دیں. اور 72 آورس صرف 72 گھنٹے 3 دن کے لیے آپ اپنی اولاد کو لے کر یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مسجد میں جا کر مدنی قافلوں میں بیٹھ جائیں. 12 ماہ اس کو آپ پریکٹس میں لیں، 12 ماہ 12 منتھ ایوری منتھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور آپ کی اولاد میں کتنا فرق آتا ہے. اللہ نے چاہا تو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ کا سنت و برا بیان سنا. سچی توبہ کے بارے میں حدیث پاک بھی سنی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے. کیونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جس کو دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے کا، یعنی سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، موت کے وقت خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں، جس کے پیشوا حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ عز و جل آج نگران شورا ہمارے پاس تشریف فرما ہیں. ان کو امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ نے بیعت کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے.
انہی اپنے ذریعے سے امیر علیہ سنت اور ان کے ذریعے سے غوث پاک کا مرید بھی بنوا سکتے ہیں۔ موقع اچھا ہے میرے وہ بھائی جو آج تک پہلے کسی کے مرید نہیں ہیں، وہ آج اس پیارے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نگران شورا کے ذریعے امیر علیہ سنت کے مرید بن جائیں، اور جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی وہ طالب ہو سکتے ہیں، وہ مرید تو اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں غوث پاک کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنوا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین بطفیر رحمت للعالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، محبوب کریم کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے، اپنے گناہوں پر سچی ندامت دے اللہ، سچی ندامت دے اللہ، سچی ندامت دے۔ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ ہم گناہ کر کر کے نہیں مرنا چاہتے، ہمیں نیک بن کے مرنا ہے مولا،
ہمیں نیک بن کے مرنا ہے، ہمیں نیک قبر میں اترنا ہے. ہم جو قبر میں اترے ہم نیک ہو، تیری پسند کے بندے ہو. ہم گناہ گار نہ ہو مولا، ہم گناہ گار نہ ہو. ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور تو ہم سے راضی ہو جا. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. دنیا کا قانون ہے جو جرم قبول کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، اور تیرا قانون نرالا ہے، جو جرم قبول کرتا ہے اسے معافی ملتی ہے. اے اللہ، ہم اپنے سارے جرم قبول کرتے ہیں، سارے جرم قبول کرتے ہیں. ہم نے بہت گناہ کیے، غفلت میں وقت گزار دیا، مال دنیا کی محبتوں میں، گناہوں کی محبتوں میں، گناہوں کی لذتوں میں. اللہ، ہمارے زندگی کا یہ حصہ گزر چکا ہے. اللہ، ہم قبول کر لیتے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. تجھے معاف کرنا اچھا لگتا، ہم تجھ سے معافی مانگتے، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں نیکی کی توفیق دے. ہماری قبر کو عذاب سے بچانا، قبر میں سانپ اور بچھو نہ آئیں، قبر میں جہنم کی آگ نہ جلے، ہماری قبر جنت کا باغ بنے. ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے، تجھے راضی کرنے کی توفیق دے. تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر میں پہچان نصیب کر، ان کے سچی محبت نصیب کر، آقا کی اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں سچا مسلمان بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا. ہمارے دل سے دنیا کی اور مال کی محبت دور کر دے. اللہ، دنیا کے فتنوں سے بچا. اللہ، فتنہ دجال سے ہمیں بچا یا رب کریم. ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر، ساری امت کی مغفرت کر. قیامت کے روز کی شرمندگی سے بچا، قیامت کی بھوک سے بچا، قیامت کی پیاس سے بچا، قیامت کی دھوپ سے بچانا. ہمیں تیرے عرش کے سائے میں جگہ دینا مولا. اور اے اللہ، پیارے کریم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دینا. ہم پر کرم کر دینا. ہمیں وہ زندگی دے جو تجھے راضی کرتے کرتے گزرے. ہم تیری نافرمانی سے تیری پناہ چاہتے ہیں. ہمیں پناہ دے مولا، ہمیں پناہ دے مولا، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے. یا اللہ، ہمیں فیصلہ کرنے کی طاقت دے، گناہ سے نکلنے کے فیصلہ کرنے کی طاقت دے، قوت دے. تجھ پر صحیح بھروسہ نصیب کر، تجھ پر کامل بھروسہ نصیب کر، صحیح توکل نصیب کر. یا رب کریم، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر. ہمارے جتنے بیمار ہیں، گھر میں بیمار ہیں، بچوں کی امی، بچے، بچیاں، ماں، باپ، جو بھی ہمارے بیمار ہیں، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، سب کو اللہ صحت دے دے، تندرست دے. ان بیچاروں پر کرم فرما دے. یا اللہ، جو کینسر کے مریض ہیں، یا اللہ، جو بلڈ پریشر، شوگر کے، جوڑوں کے درد کے مریض ہیں، اللہ صحت تندرستی نصیب کر. یا اللہ، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں، ان کے بے روزگاریاں ختم ہو جائیں. یا اللہ، رزق حلال میں وسعت و برکت دے. یا اللہ، تجھے عثمان غنی کے مال کا واسطہ، سید عبد الرحمن بن عوف کے مال کا واسطہ، یا اللہ، ہمیں حرام کے مال سے بچا، حرام کی روزی سے بچا، حرام کے لقموں سے بچا، حرام کے لباس سے بچا. یا اللہ، ہمارے گھر بار کو، ہر ایک کو حرام سے بچا، ناجائز سے بچا. بس وہ دے جس میں تیری رضا ہو، اس حال میں رکھ جس میں تیری رضا ہو. اللہ کرم، بس تجھ سے کرم مانگتا ہوں، تجھ سے کرم مانگتا ہوں، تیری عطا مانگتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں، تیرے محبوب کریم کا صدقہ مانگ دے. یا اللہ، جو بے اولاد نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا کر. یا رب کریم، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں محبتوں میں بدل دے. جن کی اولاد نافرمان ہے، تابع فرمان کر دے. جن کی اولاد بھٹک گئی ہے، راہ دکھا دے. جن کی اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے، قابو دے دے. ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ، جن کے ماں باپ اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے انہیں بھی ہدایت دے دے.
گھروں میں امن پیار و محبت دے دے. ہمارے ماں باپ پر رحم کر، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ہمارے پیر و مرشد پر رحم فرما، ان کا سایہ دراز فرما، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما. بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. یا اللہ میٹھے مدینے میں موت دینا. ہمیں اپنے وطن میں بھی یہاں نہیں مرنا، ہمیں مدینے میں مرنا ہے مولا، ہمیں مدینے میں مرنا ہے. مٹی نہ ہو برباد پسے مر گئے الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. ہماری موت ایمان پر ہو، ہمیں برف خانے میں نہ جمع کیا جائے. ہماری میت کو کئی دنوں تک جنازے کی نماز کا انتظار نہ کرنا پڑے. مولا کرم کر دینا، بس ایسا کرم کر دے. کوئی نہ چھوٹا منہ بڑی بات مولا یہاں منہ ہی نہیں ہے، بس تیری رحمت پہ نظر ہے کہ ہم جب آخری وقت ہو رہا تیرے حبیب کے مدینے میں ہو، آقا کی گنبد خضرا کے سائے میں ہو، زبان پر درود و سلام جاری ہو، اور ایسا کرم ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے مولا کہ تیرے پیارے حبیب کا رخ زیبا نظر آ جائے، پردے اٹھ جائے، آقا کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہو، اور ہم آقا کے قدموں میں قربان ہو جائے. ہمارا دم نکل جائے، دم میرا نکل جائے ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاؤں، اور آقا کے قدموں میں 2 گز زمین بقی میں عطا کر دے. اللہ ہمیں وہاں مرنا ہے مولا، یا نہیں مرنا. ہماری اولاد کو بھی مدینے میں موت دے، ہم سب کو مدینے میں موت دے. ہماری دعا قبول کر لے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے. بقیع پاک میں موجود صحابہ کرام کا واسطہ ہماری دعا قبول کر لے اللہ، قبول کر لے. ہمارے ماں باپ کے لیے بھی کرم فرما دے. تمام امت پر رحمت عام عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوا علی الحبیب. تشریف رکھیں. یہ مدنی چینل کے ناظرین دیگر سلسلے دیکھیں انشاءاللہ. وہ میں جب یہاں آیا ہوں آج ہی الحمدللہ، تو کچھ ساتھ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. آئیے سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من